الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم قاری صاحب نے میرے ذمہ علم کے بارے میں گفتگو لگائی ہے۔ میں اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ صرف 2 چیزوں کا شوق مجھ میں رہا، اب بھی یہی، نہ کھانے کا نہ پہننے کا پینے کوئی خبر نہیں، گھر والے میرا سب سیٹ کریں گے، 2 چیز یہ بٹن لگائیں، کتابیں اور حرمین کی حاضری۔ مجھے ساری زندگی میں ان چیزوں سے ہی تعلق رہا اور اللہ سے دعا کی یہی قائم رہا۔ حرمین میں بار بار گیا، اب بھی تڑپتا ہوں کہ پر لگ جائیں تو وہاں چلا جاؤں۔ اور کتابیں جو ان کا حالیہ تازہ آ رہی ہیں، ادھر سالن ہوتا ہے ادھر کتاب ہوتی ہے، کبھی سالن میں لقمہ لگ گیا کبھی ادھر ہو گیا، ہوش نہیں، اور کبھی کبھی ساری رات گزر جاتی دیوار کے ساتھ کتاب ہی پڑھ، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ نعمت اس نے مجھے عطا کی۔ یہ علم جس کے بارے میں قاری صاحب کہتے ہیں بات کریں، قرآن مجید میں اور حدیث رسول کریم علیہ السلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے تو یقین جانے حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ کسی کام کی فضیلت اللہ رسول نے اتنی بیان نہیں کی جتنی علم کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم کو چھوٹی بات، یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور اس کی تشریح ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار نہیں لوگوں کو دے کے دیتے، روپیہ پیسہ نہیں بانٹتے، وہ علم دیتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ کوئی علم حاصل کرتا اتنا ہی وہ پیغمبر کا وارث ہے، اس نے وہ جائیداد حاصل کی۔ شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک امیر بن گیا قارون کی طرح، اور ایک بیچارہ فقیر تھا مگر عالم تھا۔ تو ایک دن اس غنی نے کہا امیر نے کہ تو بھی یار کوئی کاروبار کر، عزت کی روٹی کما۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یار تو قارون کا وارث ہو گیا، میں موسیٰ اور محمد کا وارث ہوں علیہ السلام۔ تو نے قارون کا خزانہ پا لیا، کیا چلے پہلے مرے گا سب چھوڑ جائے گا، مگر یہ علم جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، مگر جو علم وہ پھیلا گیا نا، علم ینتفع، 3 ایسے کھاتے ہیں جو بند نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ہی میزان لگے گی اس کی نیکی وہ کہاں کہاں گئی۔ ایک یہ فرمایا علم ینتفع، ایسا علم سکھا گیا، استاد تھا معلم تھا، وہ علم آگے اس کے شاگردوں نے آگے پھیلایا، اس کو سب کے برابر ثواب ملتا ہے، ان کو بھی اجر ملے گا جو آگے پھیلائیں گے، مگر اس نے شروع میں سکھایا اس کے کھاتے میں سب نیکیاں جمع ہوتی رہیں۔ اسی طرح فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسی خیرات جو باقی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو ذخیرانہ آدمی کا ولدن صالحا یدعو لہ، نیک اولاد تیار کر گیا وہ اس کے لیے دعائیں کریں۔ اس سے وہ سوال بھی حل ہو جاتا جو ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا کہ مرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں کیوں نہیں بھیج دیتا، کس چیز کا انتظار؟ تو پتہ چلا کہ نیکی اور بدی کا کھاتا رک نہیں گیا، کس طرح فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی شخص نے ایسی نیکی کی ہے جس کے اثرات باقی ہیں، وہ پتہ قیامت کا جب سٹاپ کرے گا کارخانہ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کی نیکی کا کتنا اجر بنا۔ اور اسی طرح اگر کسی نامراد نے کوئی بڑی مثال قائم کر دی، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے قتل کی سنت جاری کر دی، یہ رسم ڈال دی، اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک قتل قابیل کے قاتل میں جمع ہوتا جاتا۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ آدمی قدوہ اور اسوہ بنے، نمونہ تو اچھائی کا بنے کہ اس کے بعد بھی نیکی جاری رہے، بدی کا اثر نہ چھوڑ جائے کہ وہ مر جائے اور بعد میں نیکی اس کے دفتر میں درج ہوتی رہے، کیا بنے گا؟ پہاڑوں جیسی برائیاں جمع ہو جائیں گی۔ تو علم کے بارے میں فرمایا کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، 2 جماعتیں صحابہ کرام کی بیٹھی تھیں، ایک طرف کچھ لوگ ذکر اذکار کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا قبول کرے گا یعنی۔ دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ پڑھا رہے تھے، ذکر نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی نفل پڑھ رہے تھے، بیٹھے تھے، کوئی سیکھتے تھے کوئی سکھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بیٹھے جو سیکھ کر گئے اور کہا انما بعثت معلما، میں صرف عبادت کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا سکھانے کی۔ ان کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول پچھلی امتوں میں 2 ایسے آدمی تھے، ان میں سے ایک عبادت کرتا تھا۔ اب ہمارے ہم بھی تصور فرا آدمی درویش بن گیا، عبادت کر گیا، وہ خانقاہ اور جنگل میں چلا گیا، وہاں اللہ اللہ کرتا رہا، تو وہ عبادت کرتا ہے، عابد تھا۔ دوسرا عابد نہیں تھا، عالم تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا۔ تو ان کے مرتبہ میں کیا تفاضل ہے، کمی بیشی آپ سمجھائیں۔ یقین جانے اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا
فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنیٰ. اب اندازہ کریں ایک ادنا امتی اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جتنا میرا درجہ اونچا ہے نا ایک ادنا امتی کے مقابلے میں، اتنا ہی درجہ اونچا ہے عالم کا اس عابد کے مقابلے. عابد کیا اپنی فکر کر رہا کہ میں نجات پا دوں، عالم دوسرے ڈوبتوں کو بچا رہا ہے. یہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب دل بمدرسہ مد خانقاہ. پہلے ایک آدمی خانقاہ میں چلا گیا، درویش بن گیا، پھر اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور مدرسے میں آ گیا. صاحب دل بمدرسہ مد خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریقہ. اور طریقت والوں کے ساتھ جو اس نے بیعت کی تھی ختم کر دی. گفتم میں آنے عالم و عابد سے فرق بھوت. میں نے پوچھا کہ عالم اور عابد میں تم نے کیا فرق دیکھا؟ تا اختیار کر دیا دائیں طریقہ، کہ اس راستے کو چھوڑ کے ادھر آ گیا علم پڑھنے پڑھانے والوں کو. لوگ تو سمجھتے بات کرنے والے عالم، تم نے کیا فرق دیکھا؟ گفتاں گلی میں خیش بنونی براد موت. اس نے کہا وہ تو اپنی کملی بچا کر چاہتا کہ میں چلا جاؤں دریا پار، وہیں جہد نہیں کنر کے بغیر غریق. اور یہ ڈوبتوں کو بچانا چاہتا جو صحیح عالم ہے. باقی اگر کوئی عالم ایسا نامراد کتابوں کے ڈھیر اس پر لدے ہوئے ہیں، حافظہ سب کچھ، مگر عمل نہیں اس کا ان باتوں پر. تو امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ جب کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو یعنی بالعلماء الذی یصدق فعلہ قولا، کہ ایسا بندہ جس کا عمل جو ہے نا اس کے قول کی تصدیق ہے. جو کہتا ہے نا وہ کرتا، وہ عالم ہے. ومن لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم. اور جس آدمی کا قول جو ہے نا وہ اور ہے، عمل اس کے خلاف ہے، وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں. اب قاسم صاحب نے تجربہ ہے، یہی میرے ذہن میں تھا کہ علم کی جو اتنی فضیلتیں آئیں، مصری شاعر نے بھی یہی بات کہ قم للمعلم پجل تبجل، جب استاد آئے تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کر، اس کا بہت احترام کر. قاد المعلم یکون نبیہ. شریعت میں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے استاد نبی تک پہنچے، اتنا درجہ اللہ کے رسول نے اس کا بیان کیا. مگر وہ علم کیا ہے جس پر اتنا زور دیا گیا. ہم جو ہے نا یہ ساری باتیں ان علوم پر چسپاں کر دیتے ہیں جو علوم نہیں. یقین جانے مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے تقسیم اسناد کے ایک جلسہ میں پشاور کالج میں کہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے بلا لیا سندیں تقسیم کرنے کے لیے، حالانکہ تم میرے نظریات سے واقف ہو کہ میرے نزدیک یہ کالج اور یونیورسٹیاں سلاٹر ہاؤس ہے، یہ مذبح ذبح خانے ہیں جہاں بچوں کے دین و ایمان کو تم تباہ کر رہے ہو. یہ علم نہیں. اور اسی کو اقبال نے کہا یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں کا فائدہ. کیا ہے نداروں کا مقصد کہ دو مٹھی جو ہاتھ آ جائے روٹی کے بعد نوکری کر لے گا کوئی سند لینے کے بعد. لوگوں نے ٹوکری اٹھا لی، اس نے ڈگری سے لے کر کوئی چار پیسے کمانے شروع، کوئی نصب و لائن نہیں، کوئی زندگی کا مقصد نہیں. تو اس علم کی فضیلت اللہ رسول نے بیان نہیں کی. اگر اس کو آپ فن سمجھیں نا کاروبار کرنا تو بے شک کہیں، مگر علم جس بات کا نام ہے وہ اس کا نام نہیں ہے. فلسفی گشتی آگاہ نیستی از کو جاؤ خود کو جاؤ. فلسفی بن گیا، دانشور بن گیا، تجھے علامہ زمان کہنے لگے، مگر یہ پتہ نہ چلا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کدھر جاؤں گا، زندگی کا مقصد کیا. تو جو علم یہ نہیں نہ سکھاتا وہ علم نہیں. اور خاص کر کے ایسا علم جو مسلمان کو جہاد سے، دین کی اشاعت سے، اسلام کو غالب کرنے کے مقصد سے ہٹائے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں منع علم و ہنر را باپ پر کا ہے ننگیر. اگر ایک تنکے کے برابر کوئی کہے نا مجھے دے دو یہ علم مجھ سے لے لو، میں اس علم کو اس برابر بھی نہیں سمجھتا. یہ تنکے کے برابر بھی اس مرتبہ نہیں. منی علم و ہنر را باپ پر کا ہے ننگیر. کیا دیکھو تبر بیگانہ ساز مرد غازی، جس کو مرد غازی بنانا تھا کہ وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرے، اس کو تم نے مولا بنا دیا شاہین کی بجائے. ایسا علم سکھایا کہ وہ خوش آمدی اور غلام بن گیا. تو یہ علم نہیں. اور جو بچیوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں اس کا جو نتیجہ اس میں اب تو بہت معاملہ آگے نکل، مگر اس وقت بھی کہا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. موت اب ذہنوں میں اٹھا دیا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، گھر میں ان کا رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، ایسا غلط تصور ذہنوں میں بٹھا دیا کہ یہ عورتوں کے صنف نازک ساتھ زیادتی ہے. اندازہ کریں گھر میں رہنا اور بچوں کی تربیت کرنا چھوٹا کام ہے. ہم 1000 ڈگریاں لوگوں کو لے گئے، اس کے مقابلے میں ایک بچہ اچھا تیار کر لینا وہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہی نکاح کے موقع کے بارے میں ایک بزرگ نے یہی بات کہی، شعر میں کہی الام مدرسہ تو نزا عادت تھا صاحب طیب برا راگ، کہ ماں ایک
سمجھو ادارہ انسٹیٹیوٹ ہے. جب تم نکاح کرتے ہو نا ایک ادارے کی بنیاد رکھتے رہے ہو, اور یہ ادارہ ایسا طیب الآراء کی, اس کی جڑیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ اگر یہ نیک بھی ماں آ گئی نا, جو نسل تیار ہونے اندازہ ہی نہیں کر سکتے کس نے کتنا بڑا کام کیا. اسکول میں تم نے بچوں کو کتابیں پڑھا دی, اس سے کیا ایک بچہ اگر ایسا تیار ہو گیا جو دین کا نمبردار ہے. خود دیکھو ماں مر جائے باپ مر جائے, اس بیٹے کی نیکیاں اس کی اولاد کی نیکیاں جس کے کھاتے میں آتی ہے. سلطان محمود غزنوی جب واپس گئے تو ایک ماں بھی آئی, تو اس نے پوچھا کہ سلطان میرا بیٹا بھی جہاد میں بیوہ تھی. تو سلطان نے پوچھا تو سپاہیوں نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے. تو ماں نے اس پر کوئی برا نہیں منایا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے دین کے لیے جان لی. مگر اس نے پوچھا کہ جو زخم کھائے اس نے وہ سینے پر کھائے یا پشت پھیر کر بھاگا اور پشت پر تیر لگے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ بگوڑا ہو گیا تھا, پشت پر تیر لگے. ماں بہت روئی اور اس نے کہا اس نے میرا دودھ حرام کر دیا, سینہ تان کر مرتا, بھاگا کیوں تھا؟ مگر جب تحقیق ہوئی پتا چلا کہ یہ غلط کرتے ہیں. جو موقع کے آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں ماں, وہ ڈٹا رہا اور سینہ تان کر اس نے زخم کھایا اور شہید ہوا. ماں سجدے میں کری کہ میرے دودھ کو اس نے حلال کر دی. ایسی مائیں مل جائیں کیا فائدہ کتابیں رٹنے کا. کتابیں پڑھا دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ایک مسلمان ہی تیار کر رہے. اس لیے یہ مدرسے اور اسکول جو نا دین میں بات مقصد کروں, امام جعفر الصادقی نے جو بات کی نا اللہ کی ان پر بے شمار رحمت, علم کا خلاصہ بیان کر لیا. علم اصل میں 4 ہے, باقی آپ سارے آرٹس پڑھیں, فن ہے, زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضرور سیکھنے چاہیے. مگر علم جس کا نام ہے تو کہتے ہیں رایت علم ناسک اللہ فی اربع. میں ساری دنیا کے علموں کا نچوڑ نکالا کہ علم اصل میں 4 باتیں. انتار فربا کا, ایک آدمی کو اپنے رب کا پتہ چلا جائے کہ میں یوں ہی پیدا نہیں ہو گیا, ٹپ کے نہیں پڑا کوئی, مجھے ایک پیدا کرنے والا ہے, اس کی یہ صفات ہیں, اس کا میرے ساتھ یہ سلوک اور معاملات, اللہ اور اس کی ساری صفتوں کو پہچانے. وان تعرفہ ما ثنا بک, اور دوسرا یہ ہے علم کہ تو یہ جانے کہ اس رب نے تیرے پر انعام کیا, کیے تیرے جسم میں کیا اس کی نعمتیں ہیں, ارد گرد نعمتوں کے کتنے ڈھیر لگا دی ہیں, اور روزانہ کتنی سپلائی نعمتوں کی جاری. ارض و سما باغرین, زمین ہے تیرے لیے, آسمان ہے تیرے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کی. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے, زمین و آسمان کی سب مشینیں دوڑ رہی ہیں کہ ہمیں سپلائی کرے. اور آپ دیکھتے ہیں دکانوں پر روزانہ میں فروٹ بھی, گوشت بھی, لباس بھی, کسی وقت سے رکتی نہیں. میں عمرہ پر گیا تو وہاں پر جب حجامت بنوا رہا تھا تو ایک سرائکی لڑکا سر مون رہا تھا, اس نے ایک شعر پڑھا سرائکی زبان میں نے سمجھا کہ اس اللہ کے بندے نے سارا دین کا علم اس میں نہ سمو دی. اس کے بعد کسی شے کی ضرورت نہیں. بات اس نے یہ کہی, نہیں مان پڑائی زندگی کا, تیرا دوجا سا مت نہ آوے. یہ سانس آ رہا ہے, پتہ نہیں دوسرا سا ہے یا نہ. اس لیے بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر انعام کیے وہ کیا, پہلے رب کو پہچانے, پھر اپنے اندر انفس میں آفاق میں رکھے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں. آپ دیکھیں سارا جہان آپ کی خدمت میں لگا ہوا, نعمت کے حساب سے ضرور آدمی میں شکر من پیدا ہوتا ہے. اگر وہ حلال زیادہ ہو نا تو تھینکس یو ضرور کہتا ہے, پھر وہ شکر گزار ہوتا. جو یہ سوچے نا کہ اللہ نے کیا دے رکھا, میرے اندر کتنی مشینیں نصب ہے, ارد گرد کتنے کا, اس نے شکر کیا ادا کرنا. تو فرمایا دوسری بات پھر یہ ہے کہ تو پہچانے کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا, کتنی نعمتیں تجھے دی ہیں اور دے رہا ہے. وان تعرفہ ما اراد بک من کا ربو کا, اور تیسرا علم پر یہ ہے کہ تو یہ پتا کر کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا, اس کے مطالبے کیا, حلال کیا, حرام کیا, کس سے روکا, کس کے کرنے کو دیا. پہلے رب کو پہچاننا, دوسرا پھر رب کی جو نعمتیں ہم پر ان کو پہچاننا, تیسرا پھر جو رب کے مطالبے ہیں شریعت اتاری رسولوں کے ذریعے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں, ان سے بچنا, یہ جان. اور آخر میں فرمایا والرب, چوتھا یہ پھر ان تعرف ما یخرجک من دینک, ایمان کے ساتھ ساتھ تجھے ان باتوں کا بھی پتا ہو جس سے تو دین سے نکل جائے گا. کفر کی باتیں, نفاق, بدعت وغیرہ, ان کے بارے میں باخبر رہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کی کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ برائی کیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ جانتا ہی نہیں برائی کیا تو پھر تو برائی میں پھنس جائے گا, اسے پتہ بھی نہیں چلنا. اور برائی کو جاننا چاہیے, بچنا الگ بات. جو جانے ہی نہ کہ کفر کیا, وہ کفر بکتا رہے گا, سمجھتا یہی رہے گا کہ میں اسلام میں. تو یہ 4 چیزیں امام نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے علوم کا مطالعہ کیا, مجھے یہی نظر آیا کہ کل علوم جو ہے نا 4 باتوں میں منحصر ہیں. یہ جانیں کہ تیرا رب کون ہے, یہ جانیں کہ اس رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا, کتنی نعمتیں دے رہا,
تیرے سے اس کے مطالبے کیا اور اس کے دین سے نکال دینے والی باتیں کیا. یہ علم تھا جس کے لیے وہ نا بڑا سفر کرتے. میں نے پڑھا جب حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بہت حدیث کے راوی. تو انہیں پتا چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک حدیث نبی علیہ السلام سے خود سنی ہے. سن لی انہوں نے جابر نے، مگر انہیں یہ شوق میں اس کے منہ سے سنوں گا جو یہ کہے کہ میرے کان سن رہے تھے اللہ کے پیغمبر بول رہے تھے، ڈائریکٹ جا کر ان سے بات کروں. سواری خریدی، مدینہ سے مصر کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے. وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دربان آیا، اس سے کہا کہ جا کر کہو عبداللہ سے کہ جابر دروازے پر. انہوں نے اندر سے پوچھا کہ کون سا جابر ہے؟ انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ. اب وہ جانتے تھے، دوڑے آئے، گلے لگ گئے، یہ بھی چمٹے روئے. انہوں نے کہا میں نے صرف سفر یہ کیا کہ ایک حدیث کی ساس کی بدلہ لینے کی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تم نے سنی ہے، میں تیرے منہ سے سننے کے لیے آیا. انہوں نے کہا آئے بیٹھے تشریف رکھے. انہوں نے کہی پھر آؤں گا، تشریف بھی رکھوں گا، کھانے بھی کھاؤں گا. اب میرا جو سفر ہے نا اس میں اور کوئی نیت شامل نہ ہو جائے، صرف حدیث سننے کے لیے آیا، مجھے کھڑے کھڑے ہی سناؤ. انہوں نے پھر فرمایا کہ میں نے حدیث سنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت کی طرف چلیں گے، دوزخی دوزخ کی طرف چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ روک لے گا کہ میں عاجل ہوں، میں کسی شخص کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا اگر اس کے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی ہے، بے شک اس نے پہاڑوں جیسی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اگر کسی کا کچھ دینا ہے نا میں انصاف کر کے جنت میں داخل کروں گا. اور اگر نیکیاں نہیں اس کی ملیں گی پہلے نیکیاں دلاؤں گا. اس وقت دولت پیسے تو ہے نہیں پلے، اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرا جو ہے نا دعوے دار اس کے گناہ اس پر لا دوں گا، یہ بوجھ کر جنت میں جائے گا. اور جو دوزخی ہیں ان کے ساتھ بھی میں انصاف کروں گا، اگر کسی جنتی نے ان کا کچھ دینا ہے نا تو وہ بھی دلواؤں گا. یہ حدیث پاک سن کر حضرت جابر واپس لوٹے. ایک روایت کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا. اسی لیے یہ امانت ہم تک پہنچ گئی حفاظت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں نے یاد رکھی، ہم تک پہنچائیں. تو اس سلسلہ میں تو آپ اپنی کلاس میں، یہ علم میرا مطلب نہیں کہ دوسرے نہ آپ ریاضی پڑھائیں. میں نے رامپور میں جو درسگاہ جماعت اسلامی نے قائم کی تھی ان کی کتابیں دیکھی کہ انہوں نے اگر نصاب کی کتابیں بنائی، ریاضی خشک مضمون ہے مگر اس میں بھی تقویم کے مسائل آ گئے کہ فلاں تاریخ سے اس دن کیا تھا. انہوں نے اسلامی تاریخ کے واقعات جو تھے نا ذہن ہے نا ایک طرح لگ گیا، وہ بیان کیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ صحابہ کا فلاں تاریخ کو پیش آیا تھا، بتاؤ وہ کون سا دن. اسی طرح ہر معاملے میں خرید و فروخت کے مسائل اگر ذہن بن جائے کہ ہم نے بچوں کے دماغوں میں اللہ کا دین جو ہے نا اتارنا، پھر آپ ہر چیز میں کچھ نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. مگر اس کے لیے پہلے آپ کو تیار ہونا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد روٹی کمانا نہیں، بہترین انسان تیار کرنا. اس لیے آپ تربیت نہیں کر سکے کتابیں بے شک تو پھر یہ حامل اسفارہ والی بات ہوگی. اللہ گدھے کی مثال دیتا ہے کہ اس پر کتابوں کے ڈھیر لدے، کچھ فائدہ نہیں. ایسا عالم بھی زندگی برباد کر رہا ہے، ایسا علم جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس کے بارے میں کہا وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ نہیں ہوا. کیا فائدہ اس نے اتنی کتابیں رٹی جب سب کچھ کیا تھا. اگر عمل ہوتا وہ اپنے کہے پر عمل کرتا، لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتا کہ سیکھو بے شک تھوڑا، جو سیکھو اس پر عمل کرو. اور بچوں کے سامنے اچھا آج حضرات محلے میں استاد آپ کی ذمہ داری بہت، آپ اسوہ ہے نمونہ. اگر بچے نے دیکھ لیا کہ استاد تو خود نماز نہیں پڑھتا، آپ 1000 لیکچر دیں قاعدہ نورانی پڑھائیں، یہی بات اس کے لیے بڑی دلیل ہے کہ یہ باتیں استاد کی اگر ٹھیک ہو گئی یہ خود نہ کرتا. تو یہ آپ نے اتنی بری مثال قیام کی کہ جتنے پھر شاگرد بے نماز بنیں گے نا آپ کی اس طرز عمل سے دن قیامت کے آپ سب بھگتیں گے، آپ اس کو برباد کر گئے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے، امام ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں بڑی پیاری بات انہوں نے ایک صحابی رسول کے بارے میں لکھی. وہ کہتا میں نے جب سے اسلام قبول کیا مجھ پر کسی نماز کا وقت اس طرح نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار ہوں. نماز ایسی ہے کہ وہ کہتا زور اثر وضو پہلے سے کر کے میں تیار بیٹھا ہوتا ہوں، اور جب وقت ہو جاتا سورج ڈھلتا ہے میں 4 رکعت سنت دینا زور کی پڑھ لیتا ہوں، جماعت جب ہوگی دیکھا جائے گا. نماز کا اتنا شوق کہ بے قرار ہو آدمی، اس کو جیسے مچھلی پانی کے بغیر مضطرب ہے نا ایسے ہو آدمی تڑپے کہ نماز آنے والی ہے اور اس میں ہم اللہ کو یاد کریں گے. اور نماز کے بارے میں آپ یقین جانے، آپ اساتذہ آپ کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے، کرتے بھی ہوں گے کہ نماز جو رٹی رٹائی مسلمانوں میں رائج ہوگی، اللہ اکبر سبحانک اللہم، بس وہ بٹن دبایا السلام علیکم بڑی تداول لگ چلتا ہے کہ نماز ختم. یہ رٹی رٹائی نماز حضور نے نہیں پڑھی، نہ صحابہ پڑھتے تھے. ہر نماز الگ الگ ہوتی تھی، صرف سورہ فاتحہ اور سورج جو تھی نا یہ نہیں بدل سکتے تھے، یہ اللہ کا نام ہے. ورنہ آپ شروع میں دیکھیں گے اللہ اکبر کا
کبھی علامہ واحد پڑھ رہے ہیں، کبھی بجاہت وجہ، کبھی سبحانک اللہم، کبھی اللہ اکبر کبیرہ، یہ دعائے استفتاح۔ 7 موقع ہیں نماز کے اندر جہاں حضور رک کر دعائیں کرتے۔ یہ ہم میں جو آتے ہیں نا نماز کے بعد دعا کرتے، اب دعا صاحب بالکل فطری ہے، آدمی اپنے اللہ سے مانگنا چاہتا، مگر اس کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ نماز جب تم معراج کی حالت میں تھے، دنیا والوں سے بالکل کٹ گئے تھے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے، اللہ سے باتیں کر رہے، اس وقت وہ وقت ضائع کیا۔ تو 7 موقع ہیں جو ابن قیم نے حدیثوں کی روشنی میں زاد المعاد میں نقل کیے کہ یہاں حضور رک کر دعائیں کرتے، ہمارے نمونے دے دیے، آپ دعائیں کر سکتے۔ اور میں کہتا ہوں ابن حزم حالانکہ ظاہری تھے، اسپین میں ہوئے، مگر ظاہری ہوتے اس اللہ کے بندے نے اتنی صحیح بات یہی کہ حدیث سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کہیں گے نہیں بس عربی میں پڑھو۔ اس نے کہا یار دعا پر کہاں پابندی ہے کہ نماز میں اپنی زبان میں نادی نہ کرے، جو اس کی زبان ہے اس میں پنجابی، اردو، انگریزی میں کرے، اور 2 موقع تو بالکل ضائع نہ کرے۔ سجدہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا نا اس وقت وہ رب کے سب سے قریب ہوتا۔ ہاتھ یہ دیکھیں اگر کسی بندے کے پاؤں پڑ جائے آدمی، اب اس سے زیادہ محنت وہ کیا کرے گا؟ فَقَّامٍ مَّن يُسْتَجَابَ لَهُ، فرمایا اب زور لگا دو دعا کرنے میں، گارنٹی ہے کہ وہ منظور ہوگی۔ اور یا پھر آخری تشہد ہے، درود شریف کے بعد آپ دعائیں کریں، سلام اس وقت کہیں جب آپ سیر ہوئے، سارا کام اپنے اللہ کے سامنے رکھ لیے، پھر سلام کہہ لیں، اس کے بعد ذکر اذکار سکھائے آپ نے، دعائیں نماز کے اندر کی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مکہ معظمہ میں فجر کی نماز میں شافعی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بزرگ ہیں، انگریزی حکومت آنے کے بعد فرنٹ گرفتاری جاری ہوئے، ہجرت کر گئے، مکہ ہی دفن ہوئے، مہاجر مکی کہتے ہیں۔ یہ سارے بزرگ جو دیوبندی حضرات انہیں کے مرید ہیں۔ تو ان کے ایک موقف سے حاجی تجمل حسین، انہوں نے شافعیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اب شافعی لوگ اور مالکی دونوں فجر کی نماز میں کہ دن کا آغاز ہے، شروع میں دعائیں کرتے ہیں، لمبی دعائیں کرتے ہیں، مالکی رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور شافعی رکوع کے بعد فجر کی نماز میں دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنے اللہ کو سے مانگ لیں کہ دن خیریت سے گزرے۔ اب یہ بھی نماز ان کے ساتھ پڑھے، وہ عربی زبان میں پڑھتے رہے، بہت لمبی دعائیں انہوں نے کی۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جا کر حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا اپنے مرشد سے کہ میں عربی نہیں، ایک فارسی کا شعر دہراتا رہا اور میں روتا رہا، اب حاجی صاحب بتائیں میری نماز ٹھیک ہوئی؟ اب حنفی طریقہ سے وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، آپ نے کیوں ہے یہ کی ہے دوسری زبانیں، مگر حاجی صاحب نے کہا تجمل ایسی نماز کبھی بھی زندگی بھر تجھے نصیب نہیں ہوئی جو آج ہوئی۔ وہ شعر یہی پڑھتے رہے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، اے اللہ اس بندہ کو ذلیل نہ کرنا، گر بدمن اگر میں برا بھی ہوں، سر من پیدا ہوگا، میرا راز اس دن نہ کھولنا، پردہ ہی رہنے دینا، ورنہ کیا لوگوں کے سامنے منہ دکھائیں، ساری دنیا سن رہی ہوگی کہ اس نے یہ جرم کیے، گناہ کیے، تو بچا کر رکھنا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا تیری نماز زندگی بھر کی جتنی ہے نا ان میں سب سے اعلیٰ ہے، تو نماز آپ بہتر بنائیں اور سب اساتذہ نماز کی پابندی کریں، اور اپنے اپنے مضامین میں نا بات کو، جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں، جب اندر سما جاتی ہے نا بات، پھر ہر بات میں آدمی اسی کی طرف لوٹ جاتا۔ اب یوسف علیہ السلام سے قیدیوں نے پوچھا تو یہ تھا کہ خواب دیکھیں، تعبیر بتائیں، آپ نے بھی کہہ دیا تعبیر میں بتاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا، تسلی دی، مگر یہ سن لو کہ یہ علم مجھے کہاں سے حاصل ہوا۔ یہاں گانٹھ لگائی کہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا جو میرے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کا رب ہے، یہ مصر کے لوگ ان سے واقف تھے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ابھی پہچانتے تھے، اس خاندان سے میں ہوں، اور اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ شرک سے نجات دے کر اس نے توحید ہمیں سکھائی، پھر مثال دی کہ ایک آقا کا نوکر بہتر ہے، یہ کئی آقا جو بے تنگ کرنے والے ان کا نوکر بہتر ہے، توحید کی طرف لے۔ اللہ نے یہ واقعہ اسی لیے نقل کیا کہ استاد میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ پڑھا رہا ہے اس میں دین کا ضمیمہ لگا دے، بچوں کو اللہ رسول کی طرف لوٹائے، پھر وہ اتنا بڑا نیک کام کر رہا ہے کہ اس کے برابر کسی کا کام نہیں، پیغمبروں کے بھائی یہی مقام اور مرتبات۔ تو اصل علم یہی ہے، اس کے بغیر جو باقی علوم اگر سارے بھی آدمی حاصل کر رہے ہیں کچھ نہیں، گدھا ہے کتابوں کا، اس پر بوجھ لدا ہوا ہے، دنیا میں اس کے لیے بال ہے، آخرت میں یہ بال ہے۔ باقی علم کی فضیلت کے بارے میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ وہ زیادہ مانگو، ایمان ہے، تقویٰ سارے آپ نے بہت اعلیٰ درجے دیا، مگر کہیں نہیں کہا کہ اور دعا کرو۔ علم کے لیے وہ کول رب ذی علم، اے اللہ کے رسول کہہ کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے، علم کا کہا کہ علم جو ہے نا اس میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی جو آپ کو اذکار مسنونہ وغیرہ آپ خرید دیں، بچوں کو بھی دیں،
اس میں آپ یہ مانگتے تھے اللہ میں نہیں اصل کو علم نافع، اللہ مجھے وہ علم دے، میں وہ علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، ایسا نہ ہو کہ نقصان دے، الٹا وہ بال بن جائے، حجت تمام ہو جائے، تو جانتا تھا، جاہل بھی نہیں تھا، تو نے کیا سے تیرا کوئی بہانہ نہیں، اگر علم دے تو نفع بخش علم دے، علم نافع حاصل کریں، خود بھی اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو یہ منتقل کریں، پھر یقیناً آپ کے یہ ادارے جو ہے نا سب سے اعلیٰ۔ نکاح کے خطبہ پر جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب بظاہر وہ دنیا کا دھندا، ایک بچے بچی کا گھر آباد ہو رہا، مگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذات تزوج رب فقط استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے کسی آدمی کی تو اس کا آدھا دین مکمل ہوگا، آدھا دین کا، باقی حج نماز جہاد سارے ایک طرف، یہ اکیلا۔ اسی وجہ سے کہ یہ آپ ایسے ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی باپ اور ماں جو ہے نا دین کو سامنے رکھ کر نکاح کر رہے ہیں کہ نیک اولاد پیدا کرنی ہے، تو اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہ اتنا بڑا اعلیٰ مدرسہ اور یونیورسٹی ہے جس کا مقابلہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، آپ کے ادارے کو اللہ برکت دے، مبارک کرے، آپ کی خدمات قبول کرے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر کہ آپ نمونہ ہیں، آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی بڑی پیاری، اگر ترجمہ کروا دیا جائے تو بہت اچھا ہے، سب ماں اور باپوں کے لیے اور استادوں کے لیے بہتر ہے، تربیت الاولاد فی الاسلام، کہ بچوں کی تربیت اسلام میں، 2 جلدوں بہت اعلیٰ صالح علماء نے اخوان کے عالم تھے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی دروازے پر آتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں بچے کو جا کر کہہ دو کہ ابا جی گھر نہیں، اب آپ نے جھوٹ کی ایسی تعلیم دی کہ اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ قرآن حدیث سناتے رہے، اس نے کہہ دیا جھوٹ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ابا جی تو گھر میں تھے، انہوں نے خود کہا کہ جا کر کہہ دو گھر میں نہیں۔ تو یہ عملی قدوہ جو ہے نا، عمل سے برا نمونہ پیش کرنا، اس سے زیادہ کوئی خطرناک بات نہیں، یہ مرنے کے بعد ہی وبال بنا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ زندگی گزاریں اور اپنے اداروں میں بچوں کو دین کے پیر اور اس کے قائل بنانے کی کوشش کریں، پھر آپ کا یہ عمل جو ہے اللہ کے یہاں انتہائی صحیح مشکور اور مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، واحسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اب آپ حضرات جمع ہیں، جیسے قاری صاحب نے کہا، آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس سے ہٹ کر بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں، جمعہ کے بعد ہی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی آئے ہوتے ہیں، صاحب تو 7:30 کے قریب اکٹھے ہو گئے، کس بار ہی ان کے جواب دے رہا ہوں۔ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بھی تحریف لائیں تو وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، اب بھی اگر پوچھنا چاہیں تو بڑی خوشی سے پوچھیں، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ جزائے خیر دے کر اللہ پاک موقع دیا، دولہا جو ہے نا شب عروسی مر جائے، جب خاوند جی اکٹھے ہوں گے نا اس کی موت ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد گزرے، پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا کوئی واقعہ نہیں، اب انہیں تو کوئی خبر نہیں تھی، کیوں آپ پوچھ رہے؟ آپ نے کہا میں دولہا سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملے، پوچھا بیٹا کوئی ان دنوں میں کوئی بات ہوئی؟ اب اس نے کہا حضرت مجھے پتہ نہیں آپ کیوں پوچھتے، اتنا ہوا کہ جس وقت ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت ایک سائل دروازے پر آیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کھانا دو۔ تو میری بیوی نے کہا یہ کھانے اس نے خواب میں نہیں کبھی دیکھے، کھانا دینا چاہیے۔ میں پلیٹ ایک لے کر حلوے کی گیا، اس کو دی۔ صبح جب میرا بستر طے ہوا نا تو وہاں ایک سیاہ ناگ تھا سام مرا ہوا، جس کے منہ میں حلوہ ٹھونسا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حکم تو ہو گیا تھا اس کی موت کا، اور اس کے صدقے نے اس کو ڈھا دیا۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا نا کار ربکم ادعونی استجب، اس کے تحت یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں، بہت پیاری، کہ یہ انسان کی جو نا صدقہ دعائیں یہ بیکار نہیں کہ اللہ کر چکا جو کرنا نہیں، اثر ہوتا ہے، اور پورے یقین سے کریں موقنون بالإجابہ، مانے دل میں کہ اللہ مانے گا۔ اللہ کیوں خالی لٹائے گا؟ وہ بے بس ہے یا وہ رحیم نہیں یا وہ دانا نہیں؟ ایک بندہ چیخ رہا ہے وہ مدد نہ کرے، باقی وہ مدد مناسب طریقہ سے آپ نے درخواست دے دی، کاروائی جو ہے نا کیا اس پر مناسب ہے، یہ بندہ دخل نہ دے، حکم نہ چلائے کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کو بس خبر دے دی اب کرنا ہی پڑے گا۔ کبھی وہی چیز آپ نے فرمایا جلد یا بدیر مل جائے گی تو تم نے مانگی ہے، کبھی اس کے عوض میں کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی، آپ کو نہیں پتا چلا، دعا اثر کر گئی۔ اور کبھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض آخرت میں جو پینڈنگ رکھی ہوئی نا، قیامت کے دن کیا ہے دنیا میں یار چلی وہ قبول کرنی نہیں مناسب نہیں، اب یہ جنت کے جتنے محلات اور نعمت ہیں نا ان دعاؤں کے بدلے میں لے لو۔ تو بندے چاہیں گے جن کی یہاں قبول ہوئی ہیں کہ کاش کوئی بھی قبول نہ ہوتی، یار وہ کیا دنیا میں رہ گئی، آج کے لیے پڑی۔ دعا کو آپ بالکل دل کی تہ سے کیا کریں کہ مالک سن رہا،
نہ وہ بخیل ہے نہ وہ عاجز ہے، قبول کرے گا۔ تو ایک دعا جو سب میں اپنے بھائیوں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اس کو آپ حصہ بنائیں، باقی جتنی جی چاہے کریں، آپ کو کھلی چھٹی۔ یہ دعا جو ہے نا سب کے لیے، یہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، قاسمی صاحب بھی ہیں، پورا عالم، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، مسلمانوں کے کاموں میں سے اللہ کسی کا بھی کوئی کام بگڑا ہوا نا سنوار لیں۔ اس کو نوٹ کر لیں آپ اور دعاؤں میں ضرور اس کو شامل کر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کسی کا بھی کوئی کام خراب اور بگڑانا ٹھیک کر دے، درست کر دے، انشاءاللہ دنیا کا ہوگا، دین کا ہوگا، اللہ کرے گا۔ کل فاسد من امور المسلمین، اور پھر دال اس کے ساتھ مل جاتا نا، فاسد من امور المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض كل دين مدين، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔ خیر سے رکھے سب دوستوں، اللہ برکت دے، دنیا اور آخرت سنوارے اللہ پاک۔